ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر نامدار زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ضیاء الدین ہاسپٹل کلفٹن میں داخل ہیں۔ ظاہر ہے ان کے دوست کا ہاسپٹل ہے، جانا تو ان کو چاہیے تھا ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی میں، نواب شاہ سے مانے جا سکتے تھے، لیکن شاید فاصلہ کم تھا نواب شاہ سے کراچی کا، تو ان کو یہاں لے آئے جو ان کے گھر کے قریب بھی ہے۔ متضاد خبریں آ رہی ہیں، اللہ ان کو صحت و زندگی دے۔ خبروں کے مطابق، انتہائی قابل اعتماد ذریعہ کے مطابق، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، میر مرزا بھٹو، جن کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کا الزام قتل کا آصف علی زرداری پر آیا تھا، غنوہ بھٹو نے FIR لانچ کرائی تھی اپنے شوہر کے قتل کے حوالے سے۔ وہ لڑکا میدان میں آ گیا ہے، وہ نوجوان لڑکا جو انگلینڈ میں، یورپ میں رہا، ابھی اس نے پیچھے اپنے دادا کی اور والد کی قبر پر بھی حاضری دی اور اس نے کہا کہ یہاں پر میرے قریب کوئی نہ آئے، اور وہاں سے لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا بشمول پولیس۔ یہ ہے وہ لاڑکانہ گھڑی خدا بخش سے آنے والی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سندھ کا کوئی میڈیا اور پاکستان کے کسی میڈیا نے یہ خبر بھی نہیں دی۔ زندگی اور موت کے حوالے سے تو جو خبر آئے گی سو آئے گی، ظاہر خاندان کے اندر دولت کے معاملات ہیں، دولت کی تقسیم کے معاملات ہیں، اور یعنی آگے کہاں کس کو کہاں ہی ہیز ٹو بی لیڈ فار ریسٹ اگر انتقال نہ ہو گیا، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، اور اگر زندہ ہیں تو ماشاءاللہ زندہ ہیں، پاکستان کے صدر ہیں، پاکستان کے یہ 14ویں صدر، پہلے بھی پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے نیا نام لکھا ہے اور کمایا ہے، یاروں کے یار، دوستوں کے دوست، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو چھوڑا نہیں، یہ ایک الگ اینگل ہے ان کے زندگی کا، تو ہم ان کے لیے صحت و زندگی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی دے۔ آج 4 اپریل ہے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی پھانسی یعنی فوتگی کا دن ہے، تاریخ ہے یہ، اور ان کو پنڈی میں، اڈیالہ میں، جہاں پہ اس وقت عمران خان ہے، اسی جگہ پر کیمپ جیل تھا، یہ کیا تھا اس کا نام، وہاں پہ ان کو پھانسی دی گئی، اور پھانسی دینے کے بعد آرمی ہیلی کاپٹر میں ان کی میت کو لاڑکانہ پہنچا دیا گیا اور پھر اس کی تدفین کر دی گئی۔ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی، وہ ایک ہسٹری کا ایک وہ تھا، ریفلیکشن تھا، ہسٹری اپنے نئے معاملات اور نئے اسباب اور نئے چیپٹرز اور نئے الفاظ لکھ رہی تھی۔ بھٹو صاحب کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی نے ان کا جھنڈا بلند کیا، اور کافی طویل عرصے سے تک، یعنی ایون آج تک بھی انہی کا نام چل رہا ہے، انہی کا جھنڈا بلند ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور آصف زرداری کے ساتھ جو کو چیئرمین ہیں، چیئرپرسن ہیں، ہی از ہز سن مسٹر بلاول بھٹو، بلاول زرداری بھٹو۔ ہوپفلی وی بلیو کہ ان کے سر پر باپ کا سایہ قائم رہے، ہم تو چاہتے ہیں، ہم دعا گو ہیں، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو۔ تو ابھی تو وہ حیات ہیں، لیکن خبر کوئی نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ کورونا ہو گیا۔ ہی ہیز بین ان آئسولیشن فار مور دین 2 days ناؤ۔ کمپیٹنٹ ہاسپٹل ہے، ماڈرن ایکوپمنٹ کے ساتھ ہے، ڈاکٹر عاصم اس کے ایڈوائزر بھی ہیں، اس کے فزیشین بھی ہیں پریزیڈنٹ زرداری کے، اور وہ بہترین ہاسپٹل کراچی میں ان کے 2 بڑے ہسپتال ہیں جو وہ چلا رہے ہیں، ایک نارتھ حیدر آباد میں اور ایک کلفٹن میں۔ غنوہ بھٹو صاحبہ کا جب میں نے انٹرویو کیا تھا، آج سے تقریباً کوئی 25 سال پرانی بات ہے، پاکستان آبزرور کے لیے، میں اس وقت پاکستان آبزرور کے لیے کام کرتا تھا، تو زاہد ملک مرحوم نے مجھے کہا جی یار اس کا ایک انٹرویو کر لو جی میڈم کا۔ میں کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ میں گیا ان کے لیے، اس وقت ان کی پبلیکیشن اردو کی حرمت بھی تھی، اور ایک یہ پاکستان آبزرور، انٹرویو ہوا، بڑی تفصیل میں بات ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، اور پھر جب انٹرویو پبلش ہونے کے بعد میں نے ان کو کاپیاں بھجوائی۔ وہاں پہ عنایت ہوا کرتے تھے جو کوآرڈینیٹ کرتے تھے ود میڈیا، جو مساوات میں بھی کام کر چکے تھے، روزنامہ مساوات۔ تو جب میر مرزا بھٹو کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، تو اس سے 3 روز پہلے وہ یہاں پر کراچی میں
میڈیکل اسٹوڈنٹس کے داخلے کے حوالے سے احتجاج جاری تھا اور بہت سارے لڑکے لڑکیاں اسٹوڈنٹس پریس کلب کے باہر دائیں ہاتھ کی طرف جو سڑک ہے اس پر احتجاج کر رہے تھے. تو بیر مرزا بھٹو کے بارے میں پتہ لگا جی وہ پریس کلب آ گئے. میں نے اپنے ایک سابق ویٹر بہت ہی سینئر ستار کو کہا, میں نے کہا بھی کریڈٹ کھول دو, کہتے ہیں نا تو پنجابی میں یار کریڈٹ کھولتے ہیں نا واسطے. کریڈٹ کھول دیے گئے. ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے ان کے دوست اور سپورٹر ورکرز موجود تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پی وہ ڈھل پیا کرتے تھے. تو بہت ساری باتیں جو وقت آنے پر میں انشاءاللہ منظر عام پر لے آؤں گا, آپ کے سامنے ہوگی. تو یہ ہے جناب پاکستان کی صورتحال. وی شوڈ پرے فار دی گڈ ہیلتھ اینڈ لانگ لائف آف مسٹر آصف علی زرداری. پاکستان میں کل آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم نے 7 روپے 41 پیسے یا 8 روپیہ پونے 8 روپیہ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے. اس پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں, ٹویٹ ہو رہے ہیں, بڑے بڑے اشتہارات میڈیا کو دیے. میڈیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی پاکستان کے ریگولر میڈیا کی, وہ صرف پیسے پکڑتا ہے. سیٹھوں کا کام ہے پیسے پکڑنا, ملازمین کو پیسے نہیں دینا. یہ 2 کیریکٹرز ہیں پاکستان کی میڈیا میں. سرکار سے پیسے پکڑنے ہیں ہے نا جی. ایک ایک ڈرامے کے اندر 25-25 منٹ کے اشتہارات ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام بڑے میڈیا کے اندر ریٹ کیا چل رہے ہیں. تو یہ ہے, انہوں نے ڈھول بجایا. اب ڈھول کی حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے ناظرین, آپ بالکل اعتماد کر سکتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ابھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائی ہے انہوں نے 10 روپے مزید IMF کے کہنے پر. اس میں سے ریلیف کیا دیا, پونے 8 روپیہ. کٹی سرکار کی ہے, کٹی خزانے کی ہے. دیکھیں یہ جو گیم ہو رہی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. چینی کا کھیل آپ نے دیکھ لیا, 35 سے 40 روپیہ kg کا بہت بڑا فراڈ ہوا, مارکیٹ مینوپولیشن ہوئی. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی شہباز شریف نے آج کوئی کمیٹی نہیں بنائی. کیوں نہیں بناتے یہ, کیوں نہیں FIA سے کہتے بھائی آپ بہترین دے آر کمپیٹنٹ, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پیپل آر کمپیٹنٹ ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ پروو دی ریئل فیکٹس آؤٹ آف اٹ. چینی کا اسکینڈل اور اس کا بجلی کا اسکینڈل. دیکھیں یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. عوام کو بالکل تیار رہنا چاہیے اپنے آنے والے حالات کے لیے, اپنے آنے والے حقوق کے لیے. ملک میں ایک نیشنل ریپروچما ہو کے رہے گا, اس بارے میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سونر از دا بیٹر, 804 ہو یا 408 ہو, کوئی بھی ہو, یہ سب کو یو ہیو ٹو پلے اے پازیٹیو رول. آپ کی لیک لسٹر ایٹیچیوڈ اور کرپشن کی وجہ سے کھربوں روپیہ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے NFC میں, اور ہو رہی ہے 70 سال سے. بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. سندھ میں انٹیریئر سندھ میں جائیے اور کراچی ڈیولپمنٹ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے. میں کسی پارٹی کی حمایت کی بات نہیں کر رہا, نہ مخالفت کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں اگر یہ بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی جا کر دیکھ لیجئے پنجاب میں کتنی ترقی ہے. KP میں بھی دیکھ لیجئے اب آپ. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے بہت زیادہ سرپرست ہے. تو بلوچستان کے اندر جو کروڑوں روپیہ گیا ہے, کبھی کسی بھی چاروں صوبوں کے آج تک کسی بھی پروجیکٹ, کسی بھی اسپینڈنگ کا پوسٹ پروجیکٹ ایویلیویشن اینڈ بجٹنگ نہیں ہوئی ہے, آڈٹ نہیں ہوا ہے. یہ ہیں وہ سوالات جو ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ ان 2 نقطوں پر بجلی اور پیٹرولیم پہ دیکھ لیجئے کہ کس قسم کا باریک کام, یہ بڑا باریک کام کرتے ہیں اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب رشیا سے پیٹرول کی بات کر رہا تھا عمران خان تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا, اور پھر خود ہی چلے کے مصدق کو بھیج دیا, ڈاکٹر مصدق صاحب کو بھیج دیا. آج کل وہ علی پرویز صاحب ہیں, وہ بجلی کے منسٹر ہیں یا پاور انرجی کے منسٹر ہیں. یہ اپنے گھروں میں بانٹتے ہیں پورٹ فولیوز پر, جیسے کہ زرداری نے ڈاکٹر عاصم کو پیٹرولیم کا ایڈوائزر لگایا تھا کہ اس میں پیسے ہیں سر, ہر لیٹر کے اندر سے پیسے نکلتے ہیں, ہر لیٹر میں سے. یہ وہ ڈیوٹی اور ٹیکسز سے الگ ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا یہ سائیڈ میں یہ پلفریج ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا ایوپریٹ کرتے ہیں اس کو, بخارات کی طرح اڑ کے چلے جاتے ہیں. پیسے کہاں ان کی جیبوں میں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. والسلام.